خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس نشریات میں. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ اپنے وائس نوٹس کے ذریعے ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاہ رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. الحمدللہ رمضان روٹین کا حصہ ہے, تو ہم جب خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی بھی ہمارے چہروں پہ جھلک رہی ہوتی ہے, پورے جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ بھی جھلک رہی ہوتی ہے, جب کبھی ذرا دل اداس ہوتا ہے تو وہ بھی واضح ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت ذرا کیفیت کچھ ایسی ہی ہے, تو اس لیے وہ ایک ہم فلٹر لیس رکھتے ہیں بالکل. شاہ رمضان کو جیسے ہوتے ہیں ویسے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو وہ ایک اس طرح کی کیفیت. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ, معاملات کو بہتر فرمائیں انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں تو میں پہلا وائس نوٹ چلاؤں تاکہ وہ ایک سوال آ جائے, کیونکہ ٹائم بھی ذرا کم ہوتا ہے. تو چلائیں, پہلا وائس نوٹ چلائے گا. السلام علیکم علیکم. میں السلام ورحمۃ کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا مسئلہ ہے, وہ 20 سال کی ہے, اس کا دماغی مسئلہ ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو اس سے ہے نا الفاظ ادا نہیں کیے جاتے اسموتھلی, نہ وہ قرآن پڑھ پاتی ہے. اس کے دماغ میں ہر وقت ٹینشن رہتی ہے, اس کے جسم میں بے چینی رہتی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بالکل ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, الہ آمین. اور جو بھی ان کے دماغی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب فرمائے. الہ آمین. اچھا, وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو علاج ہے وہ کرواتے رہیں, جو میڈیسنز ہیں وہ چھوڑیں نہیں. اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. میری بہن, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سورہ فاتحہ ایک عجوبہ ہے بیماریوں کے لیے. تو آپ نے پڑھتے ہوئے نا اپنی بیٹی کی بیماری کو, جو بھی اس کی حالت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے, اور دل کے ساتھ اس کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 نا 60 ہے نا 7 ٹائمز, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پھر 1 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے. سورہ طارق جو 30ویں پارے میں ہے, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ آخر تک. صحیح. اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. 3 مرتبہ سورہ کوثر. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ سورہ طارق, اور 3 مرتبہ سورہ کوثر. اول آخر آپ نے درود شریف یہ والا پڑھنا ہے, صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. یہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں, اول آخر درود شریف, اور پڑھ کے بیٹی پر دن میں 1 مرتبہ دم کر لیں. اچھا, وہ ٹائم خود ہی مقرر کر لیں آپ کسی بھی نماز کے بعد, پھر وہ ٹائم چینج نہ کریں. اچھا. اسی ٹائم پر پڑھ کر اپنی بیٹی پر دم کریں, اور اتنے پانی پر دم کر کے رکھ لیں کہ وہ پانی پورا دن وہ بیٹی پیتی رہے. مثال کے طور پر ایک بوٹل میں آپ نے بھر لیا, اب وہ پورا دن پیتی رہی, عادی ہو جائے تو اس کو آدھی سے کم نہ ہونے دیں, دوبارہ اس کو بھر لیں, فل کر لیں. بس روزانہ یہ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے جو بھی دماغی برین کا پرابلم ہے اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا اور شفا یاب فرمائے گا. الہ آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں کوئکلی ایک اور سوال شامل کر دوں. یو ایس اے سے یہ ہیں ہمارے بھائی. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بیرون ملک مقیم جتنے پاکستانی ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یو اے ای, قطر, بنگلہ دیش, مطلب ایون انڈیا. آپ سب لوگ شان رمضان دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, فیڈ بیک دے رہے ہیں, اور ہمیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے فیڈ بیک پہنچنے کی وجہ سے. اور ویسے بھی ہم سارا سال جب سفر کرتے ہیں, سفر حج پہ جاتے ہیں یا ان ممالک میں آتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس باقاعدگی سے شان رمضان دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سب کے ہم بہت شکر گزار ہیں. جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, علاج چل رہا ہے, لیکن میں خوف میں مبتلا ہو گیا ہوں. ذرا سی پریشانی ہو جائے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میرے چھوٹے بچے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. مجھے اس کا کچھ حل بتائیے. ارے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. بیماری ہے, جس کو کولیسٹرول ہو جائے, بی پی ہائی, یا ہارٹ پیشنٹ ہو, وہ ایسا, یا شوگر ہو جائے, تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی دنیا ختم ہو چکی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اتنا کہوں گا, مجھے ایک ڈاکٹر نے ایک بات کی تھی. مجھے ایک معاملہ ہوا تو میں بہت گھبرا گیا, بلکہ شوگر ہوئی تھی مجھے. اچھا. تو میں بہت گھبرا گیا, اور آئی بھی زیادہ, تو دنیا اندھیر ہو گئی نا. ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کی کہ مفتی صاحب اس سے دوستی کر لیں. اچھا. ہاں, اس کی کیئر کریں آپ. آپ یقین کریں کہ وہ الفاظ ایسے پیوست ہوئے کہ اس کے بعد سے ہر چیز نکل گئی ذہن سے. ارے واہ. آپ کیئر کریں, پرہیز کریں. کہتے میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو.
اور بہتری ہوئی اس کے بعد؟ الحمدللہ نارمل ہے اب، ارے واہ الحمدللہ واہ واہ، کیئر کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، نارمل ہے، تو یہ عام چیز ہے۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کو دل سے نہ لگائیں۔ ہاں جو دوا ہے، علاج ہے، ٹائم پر کریں، جو پرہیز ہے، کیونکہ پرہیز عام طور پر نا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جی جی جی، پرہیز کیجیے، ہاتھ روکنا ہے۔ جی جی، اور بیماری کے عالم میں اور زیادہ دل کرتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ نہیں کھا سکتے تو پھر اور دل چاہتا ہے کہ یہ کھانا ہے۔ تو آپ نے پرہیز کرنی ہے، اور اس کے علاوہ دن میں صرف ایک مرتبہ فجر کے بعد، دن کا آغاز ہے نا، آغاز ہے، تو آغاز میں ہی فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ الم نشرہ، سورہ الم نشرہ۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ میں مشورہ دوں گا کہ اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ بیماری کا معاملہ ہے نا، تو وہ سورہ شفا ہے، 3 مرتبہ وہ پڑھ لیں، اور یہ 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لیں۔ تو اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے آپ نے ہاتھوں پر دم کر کے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو اپنے دل کے مقام پر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک، دل کے مقام پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ آج کل روزے ہیں تو ساری میں یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور خاص طور پر جو دل میں آپ کے خوف ہے نا، یہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، ترجمے کو ذرا مد نظر رکھیں، متن آ رہا ہوگا۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی پیٹھ کو جھکا دیا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ یہ پڑھیں ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ خوف بھی نکلے گا اور آپ کی زندگی نارملائز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ سلام، یہ سلام اس کا معنی ہے سلامتی عطا فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا سلام یا اللہ، چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے اس کو اپنی زبان پر رکھیں، انشاءاللہ جتنے بھی میرے بھائی میری مائیں بہنیں جن کو بھی یہ بیماری ہے، کوئی بھی ہو، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور کسی کو مجھ سے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کی پابندی رکھیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ بس دعا کریں۔ وسیم بھائی، حالات پر بڑا دل عجیب سا ہوا دل گرفتہ ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ اچھا، بدقسمتی یہ کہ کچھ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ میں کہوں گا بس آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کچھ کرم فرمائے۔ دل بہت شکستہ ہے۔ رمضان ہے، ساری افطاری، اور آپ دیکھیں کیا حال ہے۔ ابھی ہم غزہ کے بچے جس حالت میں رمضان کو استقبال کر رہے تھے اس کے غم سے نکلے نہیں تھے کہ پھر اب یہ ایران والا ایپیسوڈ اور یہ خامنہ صاحب والا اور سب۔ بس کرم فرمائے، رحم فرمائے ہمارے حال پر، اور ہمیں ایک فرما دے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ بڑی مشکل نشریات ہو رہی ہے کل سحر کے وقت سے ہی، پھر کل افطار، پھر آج سحر، کہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرمائے۔ حق ہے ہی غالب ہونے کے لیے، بے شک حق آئے گا، آ گیا ہے، باطل مٹے گا۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش، اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔